بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وإنما أنا قاسم واللہ یعطی۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے انتہائی قابل احترام مخدوم و مکرم مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم، اور انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز محترم اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اگر سن رہی ہوں تو محترمہ ماں و بہنوں، میں علماء کرام کا ادنا خادم ہوں، مقرر بھی نہیں ہوں ایسا، اور نہ علم اور نہ عمل، صرف اہل حق کا خادم ہوں۔ جتنی حقانی جماعتیں ہیں جن کا تعلق اللہ جل شانہ سے ہے اور پیارے آقا رحمت العالمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیں آپ مولانا ہمیشہ درود شریف کے فضائل سناتے ہیں، آپ کی زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں آئی۔ ہم نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ عشق کا مجموعہ ہے، عاشقوں کا ہے، یہ صرف جلسگاہ نہیں، صرف ایک مدرسہ نہیں، خانقاہ بھی ہے۔ حضرت مولانا حضرت اقدس حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے مجاز ہیں، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم کے مجاز ہیں، اور
بزرگوں کی بھی. تو یہ عشق کا مجمع ہے، اور ہم یہاں حاصل کرنے بھی یہی آئے ہیں کہ اپنے رب تعالیٰ کی بندگی کریں. صحیح ہم اس کے بندے ہیں، اور اللہ کے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت محبت اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں یہ ہمیں پہچاننے چاہیے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جزاکم اللہ، اب مزہ آیا. یہ جہر ذکر کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے. ہمارے اکابر جہر ذکر بھی کرایا کرتے تھے، خود بھی کرتے تھے، نماز کے ساتھ نہیں ہے، نماز کے علاوہ. مجالس ذکر ہمارے بزرگوں کے ہاں تھی الحمدللہ. میں نے اپنے حضرت کے ہاں آپ کے قریب فیصل آباد میں پورا رمضان گزارا تھا، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، اور بڑے بڑے اکابر مفتیان کرام، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود صاحب گنگوی نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ، اکابر مفتیان کرام اور بڑے بڑے علماء، مدرسین، شیوخ حدیث. عوام کیا، یہ خواص یہ ضربیں لگایا کرتے تھے ظہر کے بعد. مسجد میں عجیب گونج ہوتی تھی. نماز سے فارغ ہو کر ختم خواجگان ہوتا تھا، پھر دعا ہوتی تھی، اور پھر گھنٹہ سوا گھنٹہ بلکہ 1.5 گھنٹہ، اور پھر رائے پوری حضرات. اللہ اکبر. وہ تو پھر وہ طویل اور ایسے عاشقانہ ذکر. یہ منظر بھی میں نے دیکھا. اور ہمارے سارے اکابر، اللہ کے نام کی برکتیں ہیں. اللہ کے نام سے شیطان بھاگتا ہے. اللہ کے پاک نام کے ساتھ دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، سرور ملتا ہے. تو اسی طرح جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو ہم سب کو محبت سے، ہاں نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر اس وقت عذر ہے، کوئی سو رہا ہو یا کوئی ایسے عذر کی بات ہو شرعی، تو وہاں باقی تو محبت سے کہو، تاکہ ساتھ والے کو بھی، یہ تو تبلیغ ہے، ان کو بھی جاگ آئے کہ اوہ کچھ ہو رہا ہے، غفلت دور ہو جائے. اور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی ہے، سلام بھی ہے. ہم درود و سلام کے قائل، درود سلام ہے، دونوں باتیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم. تقریریں اور یہ ساری باتیں ان حضرات کا کام ہے. ہم تو حق میں ان کے مؤید ہیں، تائید کرنے والے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا بھی، حق والوں کے ساتھ کچھ ہمارا بھی کام چل جائے. ہمارے ضمناً بات اور یاد آ گئی، ہمارے مرشد پاک شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق یہ تھا کہ اہل حق جو بھی ہوں ان کی تائید کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے. اور فرمایا کرتے تھے سارے کام بیک وقت ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. تو ایک حدیث مبارک ان کے سامنے تھی، المرء مع من احبا، قیامت میں آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے پیار کرتا ہے. قیامت میں بعض خوش نصیبوں کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا ایک ہی سے، لیکن اعزازاً اس دروازے سے، اس سے، اس سب سے، ادھر سے تشریف لائیں، ادھر یہ اعزاز. اسی طرح بعض آدمی ایک شعبے میں لگا ہوگا لیکن قیامت میں ثواب تمام شعبوں کا پالے گا. کیوں؟ ان کی تائید کرے گا، ان کے ساتھ مدد کرے گا، جانی مالی دعائیں کرے گا. ایک بندے کو حضرت فرمایا کرتے تھے جس کو جس کام سے ذوق اور شوق ہے وہ کرے. مدرس سے تدریس کرے، مدرس باہر جانا بس اس کے ہمت نہیں ہوتی پڑھانا ہے. تصنیف والا تصنیف کرے، دینی کتابیں لکھے. مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرے.
تبلیغ والا بھائی تبلیغ میں لگ جائے، ان کو یہ ذوق ہوتا ہے کوئی سارا جہان کچھ کہے، وہ اسی کو بس رات دن۔ خانقاہوں والے اللہ کا ذکر، لیکن فرمایا کرتے تھے جس کام کے ساتھ شوق محبت ہے کرو، دوسرے کاموں کے لیے دعائیں کرو، خوش ہو جاؤ، تائید کرو، قیامت میں سب میں شامل ہو جاؤ۔ تو میری بھی یہی عادت ہے الحمدللہ کہ مولانا کو میں نے دیکھا ہے رات دن اتنے آدمی سفر کرے تو پتہ چلتا ہے، ہم بھگتتے ہیں نا، یہ ٹوٹ پھوٹ بھی آدمی جاتا ہے، آرام کا وقت بھی نہیں، ادھر سے فون ادھر چلو جی، آرام بھی نہیں، نیند بھی نہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ باطل کے ساتھ نہیں ہے، حق کے ساتھ ہیں، اسی لیے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں بغیر کسی روح رعایت لالچ۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ توحید کا ہے، ہم غیر سے لالچ رکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ چلو ہماری کچھ تائید حق کے ساتھ ہو جائے، سب حقانی جماعت ہو، سب ہمارے ہیں، باطل نہ ہو بس۔ جن کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہے، رب جل شانہ کی طرف ہے، ہم ان کے خادم اور غلام۔ تو یہ ضمناً بات آپ سے عرض کی، کوئی تقریر کرنے نہیں، نہ مجھے تقریر آتی ہے، میں تو سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ تو درود شریف کی بات ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے۔ آج ناراض نہ ہونا، ہم باتیں بہت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ کل میں نے دیکھا ان دنوں میں 2-4 بڑی ہستیاں ہم سے جدا ہوئیں۔ ہمارے استاد زادے تھے دارالعلوم حقانیہ کے استاد حدیث مولانا ابراہیم فانی، بہت قابل ترین آدمی، وہ علاجہ دنیا سے چلے گئے، ان کا جنازہ پڑا۔ ان کے جنازے جاتے پتہ چلا ہمارے استاد تھے فاضل مظاہر علوم سہارنپور کے، ہمارے حضرت کے شاگرد تھے، ان کے بیٹے کی اطلاع آئی کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ بٹگرام کے قریب دور کہاں اکوڑا کہاں بھاگتا وہاں پہنچا، الحمدللہ جنازے میں پہنچ گیا، حضرت کی زیارت ہوئی، ایسا منور چہرہ، اللہ اکبر۔ وہاں سے واپس آیا، آرام سے جمعہ پڑھاؤں گا، اتنے میں اطلاع آ گئی یہ نوشہرہ کے پاس، ببی کے پاس، پشاور کی طرف ایک بستی ازاخیل بالا اسے کہتے ہیں، وہاں ایک ایسا صوفی بزرگ، تقریباً 95-100 سال ان کی عمر تھی، عجیب ہستی تھی وہ، عجیب۔ میں گزرتے آتے جاتے صرف دعا کے لیے حاضر ہوتا تھا، عجیب انسان، نورانی شخصیت، ایک عجیب اللہ والا۔ ان کے بیٹے کا فون آیا، ابا جان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت بڑا مجمع تھا، ہر طبقے کے لوگ والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ اس شمع کے گرد، بڑی مشکل سے مجمع کو کنٹرول کیا گیا۔ تو وہاں اسی طرح قبر تدفین کے بعد مجھے حکم ہوا بیان اور دعا کرو، تو میں نے ان ساتھیوں کو یہی کہا ہے اللہ کے بندو، یہ ہم کس لیے یہاں آئے؟ اور میں نے ان کو کہا میں تو اس لیے آیا ہوں، اس نیت سے کہ اس پاک ہستی کے جنازے میں شامل ہوں، اللہ میری مغفرت کر دیں۔ تم کس لیے؟ ہم بھی اسی لیے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ان جیسے بنے نہ آئے، میں بھی بنوں آپ بھی بنے۔ یہ نظارہ دیکھ لو، یہ کسی بادشاہ کو نصیب نہیں، یہ ابدی حیات کا مسافر کس شان کے ساتھ 2 بار میں نے ان کے ماتھے پہ بوسہ لیا، ایسا منور چہرہ، اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو بعد الوفات بھی ان کی یہ کیفیت تھی، سنت کے انتہائی پابند۔ تو میں نے کہا بھائی آؤ عمل کریں، میرے اندر کوئی آپ کو خلاف شریعت بات نظر آتی ہے تو پہلے مجھے آپ تنبؤ ابھی کر دو، علماء بھی کر دو، عوام بھی کر دو، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ کیونکہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت، اب یہ آپ کے اس طرف قبریں ہیں، میں نے آتے ہی دیکھا
تو موت یاد آ جاتی ہے قبروں کو دیکھ. اب تو وہاں جا کے چرس پیتے ہیں، مجرے کرتے ہیں. ایسے غافل درندے بھی پیدا ہو گئے، جہاں موت یاد ہوتی وہاں بھی ان کو موت یاد نہیں آتی. تو میں نے کہا آؤ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں. مجھے بتاؤ جو عمل اندر اللہ کے سپرد ہے جل شانہ، لیکن ظاہر میں میرے اندر سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف. آپ کو بھی کہتا ہوں، کوئی ابھی علماء یہاں بڑے بڑے اکابر ہیں، کوئی عمل میرا سنت کے خلاف، مجھے آگاہ کرو، میں شکریہ ادا کروں گا، میں توبہ کروں گا. ایک مجمع میں اسی طرح بات کی تو ایک نوجوان اٹھا، کہنے لگے جی آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے آنکھوں میں سرما نہیں ہے، آپ نے سنت کو. اس کے جواب آدمی چاہے تو بنا سکتا ہے. میں نے کہا بھئی آپ نے صحیح کہا، سرمدانی میرے سرانے پڑی ہوتی ہے اور میں ڈالتا ہوں سرما، سفر کی وجہ سے مجھ سے رہ گیا، آئندہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا. یہ بھی کروں گا، فرض واجب نہیں ہے کہ حضور صاحب ڈالتے تھے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کروں گا. اور اب بھی میری جیب میں الحمدللہ میں نے رکھ لیا. آپ سے بھی کہتا ہوں، اور آپ سے بھی میں نے وہ پبی والوں کو کہا کہ جو داڑھی مونڈ رہے ہو یہ سنت کا اجتماع ہے. اور خدا کا شکر ہے میں نے پہلے نگاہ دوڑائی، اکثریت داڑھیوں والوں کی ہے، اکا دکا کوئی نظر آ رہا ہے خال. یہ بھی مولانا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذائقہ خیر دے. یہ مجمع مبارک جن کے چہرے سنت، میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں تو سورت الرسول سے ہم کے جلسے ہوتے ہیں. ایک جلسہ ایسا ہو ایک بھی خلاف سنت اس میں نہ ہو، مزہ آ جائے. حضور کی صورت، باتیں تو ہم کرتے ہیں، عمل وہ پٹھان ہیں. پٹھان پھر جس طرف چلتے ہیں پھر صحیح چلتے ہیں. جب میں نے یہ بات کی میں توبہ کرتا ہوں، تم کہتے ہم بھی کرتے ہیں، منگا توبہ کو، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اٹھو. جوان اٹھتے گئے. تو پھر میرے پاس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے غلاف کا ٹکڑا مبارک، کعبۃ اللہ شریف کا ٹکڑا مبارک. میں نے کہا پھر آؤ تمہارے چہرے پہ معلوم. اتنا مجمع اٹھا کیا بتاؤں گا. اور حضرت نے دیکھا تھا ایک دفعہ وہاں سرحد میں کاکا صاحب، مولانا عدنان کاکا خیل صاحب، ان کے بڑوں کی خانقاہ تھی، وہاں بھی ایسے ہوا. تو آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں عمل کرو. آج عمل چھوڑ دیا. یہ تو سنت کا مرکز ہے، الحمدللہ نام بھی سنت، اتحاد اہل سنت، اہل سنت کا مرکز، سنت والا. تو کون ہے جو کہے میں آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈوں گا؟ ہے کوئی نہیں جو نہیں مونڈتا. وہ جو جن کا ہے ان سے میں نہیں کہتا کہ میں آج کے بعد داڑھی رکھوں گا. وہ چاہیے. کون ہے؟ شاباش، کھڑا ہو جا اور ان کو ذرا قریب لاؤ. آپ قریب آ جاؤ، میں آپ کے چہرے پہ وہ تبرک ملوں گا. اب ابھی آپ بیٹھو ذرا تاکہ مجمع نہ. آ جاؤ آگے آ جاؤ. تو میں حضرت کو دیتا ہوں آپ کے چہرے پہ مل دیں، باقی زیارت کر لیں گے. میری کمائی یہی ہوتی ہے. بیٹھے رہو، باقی مت آنا. کوئی صوفی بزرگ نہ آئے، یہ ان کی خانقاہ کی برکت ہے. زیارت میں کروا دیتا ہوں آپ کو ان کی برکت سے. یہ سبز ٹکڑا روضہ اقدس کے اندر غلاف مبارک کا ٹکڑا ہے، اور یہ کالا ٹکڑا مبارک جو ہے یہ ہے بیت اللہ شریف کا. آپ ان کے چہرے پہ ملیں اور ان سے بیعت بھی ہو جانا. پیر ہیں ہمارے، ہاں ایک ایک ماشاء. باقی درود شریف پڑھتے رہو. جن کا ہو جائے پیچھے جاؤ، اللہ خوش رکھ. آتے جاؤ. یہ آپ کو کوئی بادشاہ نہیں دے گا، ہم فقیر یہ تحفے دیتے ہیں آپ کو. اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے، سب آمین کہو. اب اللہ ان کو وہاں پہنچائے. ہاں بھائی طالب علم کوئی نہ آئے، جن کی پوری داڑھی ہے وہ نہ آئے. یہ ان کے لیے تحفہ میں نے رکھا ہے. جزاکم اللہ. ان کا یہ حق ہے، انہوں نے سچی توبہ کی ہے. شاباش شاباش شاباش، جزاکم اللہ. درود شریف پڑھتے رہو. بیچ میں بھائی پوری داڑھی والے مت آنا. دیکھو نا، آپ میری بات مان لو، آپ کے لیے اور دعائیں دوں گا. پھر اس طرح ہوگا تو پھر ان کا حق ضائع ہو جائے گا. یہ ان کے لیے ہے. داڑھی پوری سنت کے مطابق رکھنا، اور جن کی نہیں ہے پوری کر لو. جن کی کٹی ہوئی ہے ہم چوسی داڑھی، وہ پوری سنت کے مطابق کرو. اہل سنت کا مرکز ہے.
درود شریف پڑھتے رہو اتنی دیر، شاباش. میری تقریر یہی ہے، مجھے اور کچھ خاص باتیں نہیں آتی. درود شریف پڑھتے رہو تاکہ مجمع مبارک ہو. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، جو درود جی چاہے محبت سے پڑھتے رہو. سارا مجمع پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھتے جاؤ. اللہ خوش رکھے. جتنی دیر یہ کام ہو جائے تو یہ میری تقریر کا حصہ ہے. جاتے جاؤ بھائی، جاتے جاؤ جاتے جاؤ. جن کی پوری داڑھی ہے وہ معاف کر دو ہمیں اس وقت. جزاکم اللہ. جلدی کرو، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں 2-4 باتیں اور کرنی ہیں. شاباش. درود شریف پڑھتے رہو، درود شریف. اللہ تمہارے چہرے مبارک کرے. میں انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کروں گا. جزاکم اللہ، جزاکم. شاباش. ایک ساتھ دے بھائی. جن کی پوری داڑھی یا طالب علم وہ مت آنا، مہربانی کرو اس وقت، کیونکہ ہم مجمع کو قابو نہیں رکھ سکتے. پھر یہ ان کے لیے ہے جو صحیح سچی توبہ کر رہے ہیں. اللہ ان کے چہرے منور کرے. اللہ پاک ان کو جلد سے جلد روضہ اقدس پر لے جائے. اور دیر مت کرنا، یہ آپ کو تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہم سونے چاندی کے وہ نہیں ہے طالب، ہم ان چیزوں کے طالب ہیں جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. یہ اپنے چہرے پہ ملوا لو اور چہرہ حضور کی سنت سے روشن کر دو. شفاعت کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ دنیا آخرت دونوں سنوار دیں گے. دیر مت کرنا، جلدی کرو. شاباش. میرا وقت تو اس طرح پورا ہو جائے گا. یہاں وقت کی بڑی سخت پابندی ہے. جزاکم. باقی درود شریف پڑھتے رہو، سارا مجمع درود پاک پڑھتے رہو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. یہاں والے بیت بھی ہو جانا، حضرت سے اللہ کا نام بھی سیکھ لینا انشاءاللہ. اور درود شریف زیادہ پڑھا کرو. درود شریف کی بڑی برکات ہیں. درود شریف بہت مبارک نعمت ہے. یہ ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. یہ ساری پریشانیاں اللہ تمہاری دور کر دیں گے. کسی پر قرض ہو، کوئی بیماری ہو، مقدمہ ہو، کوئی. ہمارے حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ یہ نسخہ بتلایا کرتے تھے کہ 500 بار باوضو قبلہ رخ عشاء کے بعد درود شریف پڑھا کرو. ہر مقصد کے لیے اللہ پورا کریں گے انشاءاللہ. سنت پر عمل کرو، چہرے منور کرو، محمدی بنو، حضور کی غلامی. رضاکاروں کو کر دیں، کوئی بات نہیں. جلدی کرو، جلدی جلدی. شاباش. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ بہت منور کرے. تو میرے محترم بزرگوں، میں صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہا تھا. یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے اور اس میں بڑا مال ہے. ہمارے زمیندار بھائی دکاندار سے پوچھو بھائی کیسی کمائی ہوئی تو اشارے کرتے ہیں. تو اس میں بڑا مال پڑا ہے. ایک دفعہ جس نے درود شریف پڑھا، ہمارے اکابر بزرگوں کا عقیدہ ہے، اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا، ایک بار درود شریف پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھے اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 20 فائدے. ایک بار درود شریف پڑھے اللہ جل شانہ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 30 فائدے. ایک بار درود شریف پڑھے اللہ جل شانہ اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں. ایک سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے اللہ اس بندے پر 10 بار سلام خود فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو 50 فائدے ہوئے. یہ تو اللہ پاک نے نام دیا اور وہ اللہ کے حبیب بھی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کیا نرالی شان. اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں اس مقصد کے لیے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. جہاں بھی کوئی، جیسے آج اس مرکز میں یہ درود اور سلام پڑھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار یہ پہنچ رہا ہے، فرشتے پہنچا رہے ہیں. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تم بڑوں کو ہدیے پیش کرتے اس طرح تمہارا ہدیہ میرے سامنے آتا ہے. میں تمہارے لیے اور تمہارے والد کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے میرے سامنے. تو پھر میں کیا کرتا ہوں ذرا سنو. فرمایا تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ سے بخشش بھی مانگتا ہوں. اب اے علماء، اے طلباء، اے مسلمانوں، جتنا کھنڈ پاؤ اتنا میٹھا. انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھو گے.
بڑی برکت۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مت بھولا کرو۔ آدھے گھنٹے میں پڑھو گے 1000 ہو جائے گا، 50,000 نفع مل جائیں گے، اللہ نصیب کرے۔ بہرحال مجھے یہاں خوشی ہے، اور یہ باغ دیکھا اتنے بچے حافظ ہو گئے۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، دیندار بناؤ، ورنہ کل یہ جوتے ماریں گے۔ بڑے بڑے افسروں کے بیٹے آتے ہیں، اب بڑے بڑے افسر آتے ہیں، بڑے بڑے دنیا دار لینڈ لارڈ آتے ہیں ہمارے پاس، حکیموں مولویوں پیروں سے پردہ نہیں ہوتا، روتے ہیں۔ ماں کہتی ہے مجھے بیٹے نے چہرے پہ تھپڑ مارے ہیں، مجھے گالیاں دی ننگی۔ باپ کہتا ہے روتا ہے، وہ کیوں گالیاں دیتے؟ تم قرآن پڑھاتے، قرآن کی آیات حدیث کے آداب ان کو سکھاتے، دین سکھاؤ، دین پڑھاؤ، یہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے اس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولانا اس پر بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، کیوں تشریف لائے؟ تاکہ لوگوں پر قرآن کی آیات پڑھیں۔ الحمدللہ یہاں وہ سلسلہ بھی جاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت بھی بٹ رہی ہے، اور تعلیم قرآن و سنت وہ بھی یہاں سلسلہ ہے، اور ایک تزکیہ ہے جس سے آج غفلت برتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہر طرح کی ہمارے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں۔ وہ ہے خانقاہی نظام، اصلاح باطن، بزرگوں سے جوڑ، وہ نہیں، کمزور۔ وہ بھی الحمدللہ یہاں شروع ہے، مہینے میں باقاعدہ اجتماع ہوتا، آیا کرو، اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ، اللہ کے نام کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو میں نے پربی میں جب یہ بات کی تو جیسے یہ نوجوان آئے میں تو تھک گیا وہاں، اور غالباً آدھے پھر وقت چونکہ بالکل اختتام پر تھا، آگے مجھے ایک جلسے پر بھی جانا تھا، بڑی مشکل، اور جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ ایسے نوجوان پروانہ وار اہل ایمان میں اندر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آگ شعلے کو بھڑکائیں، عشق و محبت کی، اس کو مت بجھاؤ۔ یہ ایک نور ہے اندر جو اس وقت گناہوں کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، یہ پردے ہٹاؤ، اللہ کے نام سے، ذکر سے، درود شریف سے، تلاوت سے اللہ اس مرکز کو آباد رکھے۔ تو آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی جایا کرو، یا اہل حق کی جماعت ہے، اور الحمدللہ اس کے بڑے فوائد و برکات۔ ہم دیکھو کتنے کتنے کھلاڑی دین سے بیچارے کتنے گوئیے۔ میں نے افریقہ میں دیکھا ہمارے ملک کے گونگے وہاں پہنچے ہوئے تھے، نابینوں کو دیکھا صحابہ کرام کی طرح جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ یہ بھی ایک مبارک جماعت ہے، خدا کا شکر ہے علماء دیوبند سے اللہ نے بہت کام لیا، ہر میدان میں لیا، ہر میدان میں۔ اہل حق کی ایسی جماعت ہے، صرف تبلیغی جماعت کا کام ہی دنیا میں دیکھو، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کا شکر ہے مولانا کام کر رہے ہیں رات میں، ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے ان کو، یہ سارا کام ہمارا قبول ہو جائے۔ اصل بات تو وہ ہے، رب خوش ہو جائیں، اپنے پیارے صحابہ کی تعریف کی، یریدون وجہہ، یہ اور کچھ نہیں چاہتے، کسی چیز کے مجھے چاہتے ہیں، مجھے چاہتے، اللہ ہمیں بھی ایسا کرے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میری رضا چاہتے ہیں، اور انجام اسی کا اچھا ہوگا جو اللہ کے لیے مٹ جائے، اللہ کے لیے خاک ہو جائے، راکھ ہو جائے، اپنے معبود کو راضی کر لے عبادت کے ساتھ۔ حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اسلام کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، خوب عبادت۔ اور جوانوں یہی وقت ہے، مت ضائع کرنا، اور چرس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت کھانا، یہ تو بھینسیں بہت کھاتی ہیں، گائے، اتنا ہم نہیں کھا سکتے، ہم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ ضرورت کے وقت کھانا کھا لیا، ضرورت کے وقت پہن لیا، ضرورت کے وقت سہ لیا، رہن سہن کیا، اصل ہم عبادت کے لیے آئے۔ رب کو خوب خوش کرو، خوب، ابدی مزے جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا دوسری بات،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، حضور پاک کی غلامی کرو عمل، جیسے اب ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے کیا۔ اللہ تمہارے دونوں جان اچھے کر لے۔ میری عادت بن گئی ہے، بہتوں کو داڑیاں الحمدللہ رکھوا چکا ہوں، اور ان کے لیے سحری میں اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں تو میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں۔ آپ کو بھی دعاؤں میں، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور تیسری بات فرمایا مخلوق خدا کی کو راضی کرو خدمت کے ساتھ، اللہ پاک کو عبادت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ فرمایا یہ اسلام۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ ہم یہ تینوں باتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔